السلام علیکم. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ صدف منصور آپ کے سامنے حاضر ہے. آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جہانگیر ترین کے وفد نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کی اندرونی کہانی ہے کیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویلاگ میں. تھوڑا سا لب لباب بتا دیتی ہوں. وزیر اعظم عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں یا جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، جو ان کے نظریے کو جانتے اور مانتے ہیں، ان کو اتنا تو معلوم ہے کہ کرپشن کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے انہوں نے ہمیشہ انکاری رہے ہیں. اور آج کی ملاقات میں بھی کچھ اسی طرح ہوا. جب آج تقریباً 30 افراد کا یہ ہم خیال گروپ تھا جہانگیر ترین کا، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور مختلف پیشیوں پر بھی آپ نے ان میں سے کافی افراد کو دیکھا ہوگا. راجہ ریاض کی سربراہی میں یہ 30 رکنی وفد آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور وزیر اعظم نے کسی بھی قسم کا پریشر لینے اور دباؤ لینے سے بالکل اور مکمل طور پر انہوں نے منع کر دیا. اچھا، یہ ملاقات جو تھی یہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ان کو ٹائم تو دیا گیا تھا، لیکن یہ جو خواہش تھی یہ جہانگیر ترین کے وفد کی تھی، اور خاص طور پر آپ نے ان کے وفد میں راجہ ریاض کو بہت زیادہ جہانگیر ترین کے ہر پیشی پر شانہ بشانہ دیکھا ہوگا، اور ان کے وہ ماؤتھ پیس بھی آپ کو بنے نظر آتے ہوں گے کہ ہر جگہ وہ کس طریقے سے ان کو سپورٹ کرتے بھی نظر آئے. کافی شور رہا میڈیا کے اوپر، اور آخرکار بہت زیادہ عرصے سے یہ میٹنگ اویٹڈ تھی، کیو میں تھی، اور سب کی نظریں آج کی اس ملاقات کے اوپر تھیں کہ آیا جو ان کے مطالبات تھے ان کے وفد کے، وہ مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر. تو فائنلی یہ میٹنگ ہو بھی گئی، اور اس میٹنگ میں جو ہونا تھا اس کا خلاصہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور بہت زیادہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہو سکی، جیسے کچھ لوگ نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ شاید جیسے ان کے مطالبات تھے، کیونکہ کچھ مطالبات جو ہوتے ہیں وہ تو میڈیا کے سامنے یا پریس بریفنگز میں، پریس کانفرنسز کے اندر سامنے آتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی بھی قسم کی کلین چٹ نہیں چاہیے. لیکن جب وہ آف کیمرہ یا بیک ڈور بات چیت ہوتی ہے تو آبویسلی اس کے اندر اسی طرح کی بات چیت ہوتی ہے کہ ہمیں یا تو کلین چٹ دے دی جائے یا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے کہ جہانگیر ترین صاحب کا کیا موقف رہا ہے. انہوں نے اپنی جو گزشتہ 2-3 پیشیاں ہیں اس میں کیا بات کی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے داماد کے خلاف جو ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں شوگر سکینڈل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس ملاقات میں آبویسلی مدعا تو جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہی تھا. وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا برملا اظہار کیا اس میٹنگ کے دوران کہ جہانگیر ترین صاحب کو انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہاں، انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کروائی کہ یہ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی اور میرٹ کے اوپر ہی فیصلہ کیا جائے گا. اس ملاقات میں اور کیا بات چیت ہوئی وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ راجہ ریاض کی سربراہی میں جو 30 رکنی وفد ہے جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کا، ان کا ایک بڑا مطالبہ بھی یہ سامنے آیا کہ شہزاد اکبر کو فوری طور پر ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے، جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ وہ شہزاد اکبر کی کارکردگی سے کافی حد تک مطمئن ہے، اور کوئی ان کے خلاف ثبوت لے کر آئیں جس کی بنا پر ان کو ہٹایا جا سکے. مزید آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو انکوائری رپورٹ ہے وہ بیرسٹر علی ظفر کو دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہ اس رپورٹ کو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس رپورٹ کے اندر کسی سیاسی انتقام کی کوئی وہ کہتے ہیں نا، کوئی سیاسی انتقام کی بو تو نہیں آ رہی، کوئی ایسے کلوزز شامل نہیں کیے گئے جس میں یہ فیلنگ آئے کہ حکومت کی جانب سے یا حکومت کے کچھ نمائندگان کی جانب سے اس کیس کے اندر کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے جہانگیر ترین، ان کے بیٹے اور ان کے داماد کے خلاف. جس پر جب یہ بات ظاہری بات ہے، جو اراکین جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے جنہوں نے آج ملاقات کی، جب ان کے سامنے بیرسٹر علی ظفر کا نام آیا تو انہوں نے اس چیز پر بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ اس انکوائری کے پروسیس میں بیرسٹر علی ظفر کیوں شامل ہیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا، اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انکوائری پروسیس میں جتنے لوگ بھی شامل ہوں، چاہے وہ شہزاد اکبر ہیں، چاہے وہ بیرسٹر علی ظفر ہیں، آپ ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کریں. اگر وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو ان کو بلا جواز اور بغیر کسی وجہ کے ہٹانے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. اگر ان کے وفد کے پاس یا جہانگیر ترین کے پاس یا ان کی فیملی کے پاس اگر ان کے خلاف دونوں شخصیات کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت سامنے لے کر آئے، ان ثبوت کو اسس کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ہٹانے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا.
اور جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے لوگوں کو بار بار تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہاں بس اتنی یقین دہانی کروا سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، مگر ان کو انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس ایشو پر وزیر اعظم پاکستان کے انہوں نے کسی بھی قسم کے پریشرز کو ایکسیپٹ کرنے سے اور دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین وفد کی جو ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، کیا جہانگیر ترین کی بھی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اچھا، اس پر بات کرنے سے پہلے سب سے ایک اہم بات آج کی جو ملاقات تھی اس کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ جب یہ مثال کے طور پہ آپ تھوڑا سا ہم پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا حکومت ارکان کی جانب سے بھی اس گروپ کو جو ہے پریشر گروپ کا نام دیا گیا، تو ہم بھی پریشر گروپ کا ہی نام دیں گے. جو یہ پریشر گروپ تھا اور جو یہ پریشر بلڈ کر رہا تھا حکومت کے اوپر کہ ہمیں سنا جائے اور جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو معلومات ہم آپ تک شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس آپ ہم سے ملاقات کر کے ہماری بات سنیں. بہت عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہانگیر ترین کی جتنی بھی پیشیاں ہوئی ہیں اس میں ان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے اور جو جہانگیر ترین کو پی ٹی آئی کے اوپر یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر فوقیت دے رہے تھے، obviously وہی ان کے پیشے پر ان کے ساتھ ساتھ رہے. تو جب یہ پریشر بلڈ کیا گیا اور کہا گیا یہ پیغام سامنے بھی، میڈیا کے سامنے بھی اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے مطالبات رکھے گئے، تو آج کی جو یہ ملاقات تھی اس میں صرف جو انویٹیشن دیا گیا تھا وہ ان کے وفد کو نہیں دیا گیا تھا، اس میں جہانگیر ترین صاحب کو بھی یہ انویٹیشن دیا گیا تھا کہ وہ بھی اس وقت کا حصہ ہوتے. اور آج کی ملاقات میں جہانگیر ترین صاحب ان 30 افراد کے ہمراہ جن کی قیادت راجہ ریاض صاحب کر رہے تھے ان کو بھی آج شامل ہونا تھا اس میٹنگ کے اندر. لیکن ہوا یہ کہ جو کل رات تھی، جیسے آج ملاقات کرنی تھی، تو کل رات جہانگیر ترین صاحب نے اپنے جو ایک مشاورتی اجلاس بلایا تھا اس میٹنگ سے پہلے، انہوں نے اس بات میں اس چیز کا عندیہ دے دیا تھا کہ وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہوں گے اور صرف یہ جو 30 ارکان ہیں یہ راجہ ریاض کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جا کر ملاقات کریں گے، اور اس کا فیصلہ انہوں نے کل رات ہی کر لیا تھا. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس اصل مدعے کے اوپر کہ آیا جہانگیر ترین صاحب کے وفد کی ملاقات کے بعد کیا کوئی اس معاملے کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے، یا آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو آج باڈی لینگویج تھی اور جو انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں آج کی میٹنگ میں، اور جو ان کے ریسپانسز تھے، ان کو دیکھ کے بالکل بھی اور ان کو سن کے بالکل بھی یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کرپشن پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے یا جو ہے ان کی ملاقات آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب نے اپنی بہت ساری پچھلی جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی، مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں انہوں نے بارہا نام لیے بغیر اور کچھ دفعہ جب وہ میڈیا کا سامنا کرتے ہیں تب ظاہری بات اس طرح نام نہیں لیا جاتا، اور جو ان کو پیغامات بھی بھجوائے گا اس میں پیغام بھی یہی بھجوایا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں، انکوائری کو بھگتیں، اور اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو کھلے دل کے ساتھ ویلکم کریں گے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یقینی طور پر میرے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس اچھے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خلاف جتنے بھی انکوائری کیسز ہیں ان سے کلیئر ہوں، اور کلیئر ہونے کے بعد وہ باقاعدہ طور پر اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر چلیں. اچھا، اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ آج کی ملاقات کا جو ہم نے سارا آپ کو خلاصہ بتایا کہ ملاقات کے اندر ہوتا کیا رہا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو باڈی تھی، باڈی لینگویج تھا، وہ بہت زیادہ ریلیکسنگ موڈ میں تھے. وہ آج انہوں نے کسی بھی قسم کا پریشر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. آخر یہ جو پریشر گروپ ہے یہ کب آیا سامنے، کیسے آیا سامنے، اور ہم نے اس پریشر گروپ کو باقاعدہ طور پر پریشر گروپ بنتے اور پریشر بلڈ کرتے ہوئے کیسے دیکھا، اس پہ تھوڑی سی جلدی سے ود ان اے منٹ اور ٹو ہم یہ جلدی سے اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. کہ بہت عرصے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اس حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں وہ مانے جائیں. وہ کچھ مطالبات تھے جو ان کے وہ کہتے ہیں نا کبھی وہ سامنے آ جاتے تھے، کبھی وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مطالبات رہ جاتے تھے، کچھ بیک ڈور کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے. اس سلسلے میں جہانگیر ترین کی پہلی پیشی سے لے کر ان کا جو آخری عشائیہ تھا اور اس میں جو ان کے ہم خیال گروپ کے جو لوگ تھے ان کی تعداد آپ نے 10 30
اور ایکسپیکٹڈ جو بتایا جاتا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 40 سے 50 جو ہیں وہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور آزاد گروپ کے جو ارکان تھے جو انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل کروائے وہ بھی ان کا حصہ ہیں، اور بہت بڑا پریشر گروپ ہے، اور وہ اپنا کئی بار بلکہ اپنی جتنی بھی دو جو ان کی انیشل پیشیاں تھیں اس پر وہ اپنا پاور شو بھی دکھا چکے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو آج کی ملاقات میں جو بیسک ایجنڈا تھا وہ کیا ہو سکتا تھا؟ پریشر بنانے کا کیا مطلب تھا؟ یہی مطلب تھا نا کہ جہانگیر ترین کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کو بالکل کلوز کر دیا جائے اور کوئی بھی انکوائری نہ کی جائے۔ اصل میں تو ان کے مطالبات یہی تھے نا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی جتنی بھی پیشیاں ہوئی ہیں انہوں نے بڑے صاف دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اس چیز کو ماننا چاہیے۔ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف جتنے بھی انکوائریاں ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کے درمیان جتنے لوگوں نے دوریاں پیدا کی ہیں، اور اس میں وہ کبھی آن اینڈ آف وہ نام بھی لے لیتے ہیں، وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کافی بار نام بھی لیا ہے اپنے مختلف نجی انٹرویوز میں، اور انہوں نے اپنی جتنی بھی پیشیاں ہیں اس کے اوپر بھی یہ بار بار بات کی کہ جن لوگوں نے مجھے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دور کیا ہے، اور وزیر اعظم کے باقاعدہ طور پر یہ کان بھرے گئے کہ جہانگیر ترین جو ہے انہوں نے کوئی دھوکہ دہی سے یہ پیسہ بنایا ہے، یہ شوگر اسکینڈل میں جو ہے ان کا نام کسی انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرٹ کے اوپر ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں۔ ایک باقاعدہ طور پر آپ کو یہ اپڈیٹ دیتے چلے، آپ نے 2-3 دن پہلے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی کہ ایف آئی اے سے جب عدالت میں پوچھا گیا ایف آئی آر کے حوالے سے، تو وہاں پر ان کو معافی مانگنا پڑی کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی نکلی اور اس کے اندر ثبوت بھی ناکافی تھے، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا رد عمل بھی آیا تھا سامنے جس پر وہ کافی برہم تھے۔ اوبویسلی برہم ہونا بنتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ان کو باقاعدہ طور پر عدالت میں معافی مانگنا پڑی۔ اب جیسا کہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے عدالت میں معافی بھی مانگی ہے اس ایف آئی آر کے حوالے سے جس میں جہانگیر ترین، ان کے بیٹے، داماد اور غالباً ان کی بیٹی بھی اس ایف آئی آر کا حصہ تھیں، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بھی کہ وہ جو ایف آئی آر ہے جس میں معافی مانگی گئی ہے اس کو برخاست بھی کر دیا جائے گا اور نلیفائی ہو سکتی ہے وہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ پروسیس کے بعد۔ کل کی غالباً یہ خبر ہے کہ جے آئی ٹی کے وہ سربراہ جو شوگر اسکینڈل انکوائری کو دیکھ رہے تھے ان کو اس سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب بہت ساری اس میں چہ مگوئیاں ہیں اور ابھی تک کوئی کنفرم خبر اس حوالے سے نہیں آ رہی کہ ان کو تبدیل کیوں کیا گیا۔ آیا اس پریشر گروپ کے آنے کے بعد اس سربراہ کو تبدیل کیا گیا، یا ان سربراہ کو تبدیل کرنے کا مقصد حکومت کی جانب سے یہ تھا کہ اس کے اوپر جو پروسیڈنگز تھیں جس طرح حکومت چاہتی تھی کہ وہ تیزی سے اس کیس کو نپٹایا جائے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں آ رہے تھے جس میں شہباز شریف ہیں، خسرو بختیار کے بھائی ہیں اور جہانگیر ترین صاحب جن کی زیادہ ملے ہیں، اومنی گروپ کا نام آ رہا تھا، آصف علی زرداری کا نام آ رہا تھا، ان بڑے لوگوں کے خلاف جو ہے ان میں صرف اور صرف جو ایف آئی آر ابھی تک باقاعدہ طور پر جو سب سے پہلا نام آیا ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے ہی نام آیا تھا۔ اب یہ بہت ساری ایسی چہ مگوئیاں ہیں، اس پر دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ کیسے خبر سامنے کھل کر آتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پریشر گروپ ہے یا جس وقت نے آج ملاقات کی ہے، یہ جب جا کے وزیر اعظم عمران خان سے جب دن میں ملاقات ہوئی ہے تو obviously اب ان کا اگلا لائحہ عمل یہی ہوگا کہ انہوں نے جا کے جتنی بھی فائنڈنگز تھیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ اگلی میٹنگ میں جا کے ان کو بریف کرنا تھا کہ آج کیا باتیں ہوئی۔ ظاہری بات ہے میڈیا میں تو ایک دو خبریں ہی زینت بنتی ہے نا، جو لب لباب ہوتا ہے بس وہی سامنے آتا ہے، جو اصل باتیں ہوتی ہیں کچھ کھٹی کچھ میٹھی، کچھ غصہ، کچھ اس طرف سے کمپرومائز، کچھ ادھر سے برداشت، ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو میڈیا میں نہیں آتی۔ تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج رات جہانگیر ترین کے ساتھ میٹنگ میں ان کو بریف کیے جانی تھیں، اور اجلاس بھی تب سے لے کے اب تک جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پریشر گروپ جو ہے کس قدر حکومت پر پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری اگر ورڈ یوز کیا جائے ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے وہ جہانگیر ترین سے بالکل بھی یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا ان کی طرف سے تو کچھ ہلکے پلکے اور مائلڈ قسم کے، صرف ایک آدھ انہوں نے کچھ ایسے سخت سٹیٹمنٹس دیے جس سے لگا کہ باقاعدہ طور پر وہ بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو ماؤتھ پیسز تھے obviously وہ ماؤتھ پیس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کسی کے ہوتے ہیں، ادا کوئی کرتا ہے، تو کہنا تو یہ چاہیے اس پورے گروپ کی جانب سے کافی بلیک میلنگ سٹیٹمنٹس سامنے آ چکے ہیں جس میں
جنوبی پنجاب کے ارکان جو زیادہ تر آزاد ارکان تھے، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو پنجاب حکومت بنی اس کا حصہ بنایا گیا جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، ان کو سائیڈ لائن کر کے، اور یہ بھی ایک عدد انڈائریکٹ وے میں دھمکی دی گئی کہ ان اراکین کو ملا کر جو پنجاب حکومت ہے اس کو ہلایا جا سکتا ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی کوئی اہم بیٹھک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت زیادہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ کبھی کوئی انہیں اپنے والد محترم بنانے کو تیار ہو جاتا ہے، کبھی کون سی پارٹی، کبھی کون سی پارٹی۔ اور لائٹر نوٹ، ان بہت ساری ہراسمنٹس یا بلیک میلنگ کے بعد حکومت تو کافی حد تک سٹیبل نظر آتی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے وہ اس پریشر گروپ کے پریشر میں آ سکے ہیں یا اس کا حصہ بن سکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی ہم آپ کو ان ساری تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ صدف منصور کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔